الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی. اس کی ترجمہ یہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور مفسر لکھتے ہیں کہ جس آیت کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ لعلکم تتفکرون یتفکرون لقوم تدبرون، تو یہ وہ آیتیں ہوتی ہیں جس میں تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس میں سوچنے کے بہت سارے زاویے مہیا کیے جاتے ہیں. اور یہ اس طرح کی آیتیں بہت سائنٹیفک آیتیں ہوتی ہیں جس پر جتنا غور کیا جائے تو اس کے اندر بہت سارے موتی اور ہم ہیرے نکال سکتے ہیں اس سمندر میں سے. اور اس آیت میں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، میاں اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں ایک عظیم نشانی یہ بتائی کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. اسی کو سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومما لا يعلمون. ہم نے انسان زمین پر بسنے والی چیزوں میں جوڑے بنائے اور بہت سارے ان چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جن کا تمہیں اندازہ نہیں. یہ اور صرف جوڑا کسی کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اور اس میں کہا گیا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے. تو اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے گئے. اچھا، یہاں انسان کے جوڑے بنانے کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہ کہ سورہ نساء کی آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے جوڑے بنائے اور پھر ان سے بے شمار مرد اور عورت پیدا کی. یعنی جوڑے بنانے کا ایک جو مقصد وہاں بتایا گیا وہ یہ کہ اس سے تاکہ انسانیت کی نسل ہو اور اس جو ہے نسل کی پروان چڑھے. تو اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو کہا گیا کہ سکون، لتسکنوا الیہا، جوڑے سکون کا باعث ہوتے ہیں. جب میاں گھر سے باہر سے آتا ہے تو وہ گھر آ کر سکون پاتا ہے، اور جب میاں گھر آتا ہے تو بیوی میاں کو دیکھ کر سکون حاصل کرتی ہے. اور پھر جسمانی تعلق سے جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہے. تو میاں بیوی کے جوڑے کا جو مقصد یہ بتایا گیا وہ یہ کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. اور پھر اس کے بعد اور 2 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہوئے، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ایک تو سکون، اور دوسری چیز بتائی گئی کہ محبت اور رحمت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کیا. حالانکہ مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی اور صفات، مختلف جذبات اور داعیات کے باوجود ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز کو جوڑا کہا جاتا ہے. ایک دوسرے کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے. اگر جسمانی ساخت الگ ہوتی ہے، اس کی ذہنی مختلف ذہنی ساخت ہوتی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مل کر زندگی کا جو مقصد حیات بتایا گیا اس کو پورا کرتے ہیں. یہ سکون بہترین بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی کہ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جب وہ خوش ہو جاتے ہیں. بیوی کو جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ بہترین صفات بتائی گئی بیوی کی. بعض میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے اندر جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اینٹوں کو اینٹ سے ملانے کے لیے گارا استعمال کیا جاتا ہے، کسی اسٹیل کو جوائنٹ کرنے کے لیے اس پر ویلڈنگ کی جاتی ہے، اس طرح نکاح کے بندھن کے ذریعے سے 2 روح کو ایک بنا دیا جاتا ہے، 2 جسم ایک جان ہو جاتے ہیں.
یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے شرعی حکم کے مطابق تو پھر ان دونوں کے درمیان جو محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، ورنہ انسان اس محبت کو پیدا کر نہیں سکتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جو دلوں میں محبت پیدا کرنے والی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرماتا ہے۔ مَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تم اپنے آپ کو اس محبت سے دوچار نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کی ہے۔ انه عزیز حکیم کہا گیا۔ تو بیوی کے ذریعے انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ ایک اور چیز جو حدیث قرآن مجید نے بتائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم اس کے لباس ہو۔ ایک تو اس کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جاتا ہے، پھر زندگی کے مختلف مراحل میں جو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوڑا جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، جسم کو زینت دیتا ہے، تو بیوی بھی انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک حسن آتا ہے، اس کے بیوی کی زندگی میں بھی حسن آتا ہے، شوہر کی زندگی میں بھی حسن آتا ہے، سجانا سنورنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر ذمہ داریوں کو اٹھانا یہ تمام چیزیں اس جوڑے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو دوسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے اندر مودت پیدا کری، مودت کہتے ہیں محبت کو، محبت پیدا کر دی۔ اور پھر محبت وہ چیز ہوتی ہے جو بے غرض جو ہے انسان بے غرض ہو کر کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا نہیں کہ کوئی فائدہ ہو تو ہی محبت کرے، نہیں، بلکہ بے غرض ہو کر محبت کی جاتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں جب میاں بیوی شادی کے اور نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ایک تو سکون حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد جو محبت ان کے درمیان ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، ایک دوسرے کا غمگسار بن جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد نکاح کے بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ساری عمر کی بیمار ہو جاتی ہے، لیکن شوہر اسے ہرگز نہیں چھوڑتا بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں داؤ پر لگا دیتا ہے بے لوث ہو کر۔ اور پھر آخر میں جو بات کہی وہ رحمت ہے، رحمت اس سے بڑھ کر، محبت سے بڑھ کر رحمت کا درجہ آتا ہے، جس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا، بے لوث ہو کر بغیر کسی مطلوب کے بیوی اپنی زندگی کو مرد کے لیے لٹا دیتی ہے، اور پھر اس کی خدمت کرنا اور پھر آخری دم تک اس کا ساتھ رہنا، اور شوہر بھی اس کی بیوی کی خدمت انجام دینا، بیوی کے مسائل کو حل کرنا بے لوث ہو کر۔ اپنی اس کی بعض مطلب ایسا ہوتا ہے ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد اس کی جسمانی اور بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت نہیں بنتی، لیکن دونوں کا ساتھ کبھی نبھایا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ رحمت کی شکل اور محبت سے بڑھ کر رحمت کی شکل جو ہے اختیار کر لیتا۔ تو یہ جو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں جس کی راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں بتایا گیا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي، جب بندے نے نکاح کیا تو اس نے نصف دین کی تکمیل کر لی، باقی دین کے سلسلے میں خدا کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تم نے نکاح کی مثل کوئی چیز نہ دیکھی ہوگی، دو محبت کرنے والوں کے درمیان اس درجے کی محبت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ کہ آخر یہ رشتہ کیسے نبھایا جائے اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس وقت میں تفصیلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، البتہ دو چیزیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بات یہ کہی سورہ احزاب میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا گیا کہ ایمان لانے والو تم تقوی اختیار کرو اور قول سدید کو اپناؤ، اس لیے لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اندر درستگی فرمائے گا، پھر تمہاری مغفرت فرمائے گا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس میں بیسیکلی میاں بیوی کے رشتے کو قیام دینے کے لیے اور اس کو دوام حاصل کرنے کے لیے جو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ پہلی چیز ہے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، تقوی خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، اور پھر اور اپنا جو رویہ ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ مجھے میرے ہر عمل کا میرے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب تقوی مضبوط، جتنا اس کا تقوی ہوگا اس لحاظ سے پھر وہ اگر
دونوں کے درمیان کچھ مسائل پیدا بھی ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہوتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن جب تقویٰ اس کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اس کے سامنے جواب دینے کا، تو پھر یہ بندھن دیر تک اور چل سکتا ہے اور پائیدار ہو سکتا ہے۔ دوسری جو چیز کے اندر بتائی وقول قولا سدیدا، تمہیں قول سدید اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نکاح کی خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیت ہے۔ تو قول سدید یہ کہ سچی اور پکی بات کہنی چاہیے اور قول کے اندر مٹاس ہونی چاہیے۔ ایک مفکر یا سائیکولوجسٹ کہتا ہے کہ بات کرنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ون ون سچویشن کہا جاتا ہے۔ ون ون سچویشن یہ ہوتا ہے کہ جب میں بات کروں تو سامنے والا خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، میں بھی خوش ہوں، چاہے بات کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن بات کرنے کا اسٹائل ایسے ہو کہ وہ سامنے والا خوش ہو جائے، اسے ون ون سچویشن کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے ون لوس سچویشن، میں تو جیت گیا لیکن سامنے والے کو ہرا دیا۔ یہ ہرا تو سکتا ہے سامنے والے کو، لیکن دونوں کے درمیان محبت اور خوشی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گفتگو کے ذریعے سے، بحث کے ذریعے سے سامنے والے کو ہرایا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ دل جیتا نہیں جا سکتا۔ ایک تیسرا سچویشن ہوتا ہے لوز ون سچویشن، میں تو ہار گیا باتوں میں لیکن سامنے والے کو جتا دیا، یہ بھی مناسب نہیں۔ اور چوتھا تو سچویشن بتایا ہے وہ لوز لوز سچویشن، میں بھی باتیں ایسی کی کہ میں بھی ہار گیا، سامنے والے کو بھی ہرا دیا، یہ کوئی مناسب نہیں، اس وقت میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ البتہ جو مطلوب ہے وہ ون ون سچویشن، میں ایسے بات کروں، ایسا طریقہ اختیار کروں کہ سامنے والا خوش ہو جائے اور پھر وہ اس کے اندر محبت اور اس کے اندر وفات پیدا ہو جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر قرآن مجید میں گہرائی سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو جو ہے قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔